ناظرین محترم، آج ہم بیان کرنے والے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے اور پیدائش کے وقت امام الانبیاء سے کون سے عجیب کام صادر ہوئے جس سے سارے قریش مکہ حیران تھے، اور ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہوئے اور قریش مکہ کو کیا خبر دی۔ یہی بحث آج ہمارا موضوع ہوگا۔ آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مؤمنین کے سردار اور امام ہے۔ معزز دوستو، ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرہا کا مکہ معظمہ پر حملہ کرنے والے واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مقام پر پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ دنیا میں آتے ہی امام الانبیاء روئے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں حضور کی ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی اور حضور مبارک میرے ہاتھوں میں آئے۔ وہ غالباً دایاں تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو ان کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ گھر آئے اور اپنے بچے کو اپنے گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ بہت عجیب ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر طواف کرنے لگے۔ ناظرین محترم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں 8 سال کا تھا۔ جو کچھ دیکھتا اور سنتا اس کو سمجھتا تھا۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ سارے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیوں چلا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ بعد میں حسان بن ثابت 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائے، یعنی 60 سال ایمان ہونے کی حالت میں زندہ رہے۔ ایک اچھے شاعر تھے۔ اشعار میں امام الانبیاء کی تعریفی کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی ہجو بیان کرتے تھے، اور جنگ میں اپنے اشعار سے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے، اس لیے اسے شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یہی یہودی عالم قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ کیا آج آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو اس پر یہودی عالم نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا ہے۔ اے قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے، اور اس کے کندھے پر ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بال ہے، اور اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان کی یہی علامت پرانی کتابوں میں ان کی نبوت کے علامت کے طور پر موجود ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہی بات سچ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رات تک دودھ نہیں پیا تھا۔ ناظرین محترم، یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے اس یہودی عالم کی باتوں کو سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ سارے قریش اپنے گھروں میں پہنچے تو انہوں نے یہی باتیں اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ عورتوں کو چونکہ آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے ان کے متعلق انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ تو جب اس یہودی عالم کو اس بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی تو اس یہودی عالم نے کہا چلو اس بچے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہودی عالم کو اپنے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے اور اس سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر دے دیا تو لوگوں نے ان کے کندھے سے کپڑے کو ہٹا دیا۔ تو یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا میں اس غم میں بے ہوش ہو گیا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیوں، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا
اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ مزید ویڈیو اگلے قسط میں بیان ہوگی۔